کھیل نہیں بدلنا، کھیل کو سمجھنا ہے۔ زندگی کو بدلو مت، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ زندگی کو، کھیل کو بدلو گے تو یقین مانو مسائل کم نہیں ہوں گے اور بڑھیں گے۔ ایک غریب آدمی ہے، وہ کہتا ہے یہ صورتحال بری ہے، یہ غربت بری ہے، امیر ہو جاؤں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سب دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ کبھی سوچا کہ جو امیر بن گئے ہیں، دولت مند ہو گئے ہیں، کیا ان کے مسئلے حل ہو گئے ہیں؟ کوئی بے نام ہے، کوئی پوچھتا نہیں، وہ کہتا ہے نامور ہو جاؤں۔ تو سوچو، جو نامور ہو گئے کیا ان کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں؟ کیا ان کی زندگی شانت ہے، پیسفل ہے؟ مسئلہ سادہ ہے کہ جس نے خوش ہونا ہے، جس نے تجربے کرنے ہیں، جس پر زندگی بیتنی ہے، اس کی نیچر کو سمجھو۔ اس کی نیچر کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھو، کوئی بادشاہ ہو اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں نکل جائے اور چیتھڑے پہن لے تو تم کہو گے کہ یہ تو مشکل میں ہے۔ لیکن کوئی بھکاری ہو اور کوئی حادثہ اسے بادشاہ بنا دے تو تم سمجھنے لگتے ہو کہ اس کی تو قسمت کھل گئی۔ حالانکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کی مشکل دونوں کے لیے ایک جیسی ہوگی، بلکہ بھکاری کو بادشاہ بن کر شاید زیادہ ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صوفی ایک ہی بات کہتا ہے کہ پھول ہو جاؤ، پھر چاہے باغ میں ہو، کوڑے پر ہو یا پھولوں کی دکان پر، تم کیا کرو گے سوائے خوشبو پھیلانے کے؟ تم سنجیدہ ہو کر، سیریس ہو کر، بڑا مقصد بنا کر جب دولت کمانے نکلتے ہو اور سالوں بلکہ دہائیوں تک اس سنجیدگی کو، اس پیچیدگی کو، اس کمپلیکسٹی کو دولت کمانے کی جد و جہد کے طور پر جیتے ہو، تو کبھی نوٹ کیا کہ وہ جو سنجیدگی، جو پیچیدگی تم نے خود پر طاری کی، وہ پیچیدگی جس کو تم نے تکلف سے خود پر حاوی رکھا، وہ تمہاری نیچر بن جاتی ہے، وہ تمہاری فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، وہ سنجیدگی تمہاری عادت بن جاتی ہے۔ تم دولت کمانا چاہتے تھے تاکہ تم اس کو انجوائے کر پاتے، لیکن دولت کمانے کی اس کوشش میں، اس منزل کے لیے کیے گئے سفر میں، تمہارے اندر موجود زندگی کو انجوائے کرنے والا پوائنٹ یا تو مٹ جاتا ہے یا اتنا دھندلا ہو جاتا ہے کہ اس سے زندگی انجوائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے دیکھتے ہو، غریب ہیں یا دولت مند ہیں، دونوں ہی پریشان ہیں، دونوں ہی دکھی ہیں۔ ایک بات کو سوچیں کہ ایک بندہ دولت کمانے کے سفر پر نکلتا ہے، وہ سادگی سے محنت کرتا ہے اور اس محنت کو بھی انجوائے کرتے ہوئے سفر کر رہا ہے۔ اب جب یہ شخص دولت مند بنے گا تو یقین مانیے یہ بہتر انداز سے زندگی کو انجوائے کر سکے گا۔ بنیادی مسئلہ یہ نہیں کہ آپ غریب ہو یا امیر، بنیادی مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کیا آپ زندگی کو انجوائے کرنا جانتے ہو؟ کیا زندگی سے لطف لینا آپ کو آتا ہے یا نہیں؟ جو خوش رہنا سیکھ جائے وہ بے نامی میں بھی خوش رہے گا اور ناموری میں بھی، وہ امارت میں بھی خوش رہے گا، غربت میں بھی، وہ ناکامی میں بھی اتنا ہی خوش رہے گا جتنا کامیابی میں۔ زندگی کی سادگی کو سمجھیں، زندگی کو سادہ لیں، اسے پیچیدہ مت کریں، اور غور سے دیکھیں تو زندگی کی نیچر ہی سادہ ہے۔ دل کا دھڑکنا ہو یا پھول کا کھلنا، ہواؤں کا چلنا ہو یا بارش کا برسنا، یہ بہت ہی سادہ زبان ہے جس میں نیچر گفتگو کرتی ہے۔ لیکن انسانی دماغ جب ان سادہ مظاہر کی بھی تشریح کرتا ہے تو وہ دل کی دھڑکن سے لے کر پھول کے کھلنے تک سب کو کمپلیکس، پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ زندگی کو سادہ رکھیں
اور یاد رکھنا، سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ اچھے کپڑے نہ پہنیں، دولت نہ کمائیں، بزنس نہ کریں، نوکری نہ کریں۔ سادگی کا مطلب بس اتنا ہے کہ آپ ہر وقت موجود رہیں۔ آپ بطور زندگی سادہ سا ایک مظہر ہیں، سادہ سا ایک فینومینا۔ دوسری طرف ہے انا اور دماغ، جو چیزوں کو پہلے بناتے ہیں کمپلیکس، انہیں کرتے ہیں پیچیدہ اور پھر اس کو جیتے ہیں۔ زندگی مگر ایک سادہ سی حقیقت ہے۔ کسی بچے کو دیکھیں، انسان کے بغیر کسی اور جاندار کو دیکھو، زندگی کی یہ سادگی آپ کو صاف نظر آئے گی۔ مگر یہی زندگی جب آپ مائنڈ کے ذریعے سے جینا شروع کرتے ہیں تو زندگی الجھتی جاتی ہے، پیچیدہ ہوتی جاتی ہے، اور اس پیچیدگی کا اندازہ آج کی زندگی کو دیکھ کر آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جو مضمون کے طور پر معیشت، اکنامکس پڑھائی جاتی ہے، اس کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ یہ باتیں کسی عام انسان کو بتائیں، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پولیٹیکل سائنٹسٹ، ماہرین سیاسیات جو سیاسی زبان بیٹھے ٹی وی پر یا فلسفے کے مباحث میں بول رہے ہوتے ہیں، وہ اس عام انسان کو ذرا سی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی جو ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے۔ سماجی علوم کے ماہرین سماج کی بنیاد کے جو نظریات بتا رہے ہوتے ہیں، وہ عام آدمی کو کہاں پتہ ہے؟ مگر یہی عام آدمی گھر کا بجٹ بناتا ہے، سیونگ کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، جمع تفریق کرتا ہے، اسے معیشت آتی ہے۔ یہی عام آدمی سماج میں حفظ مراتب کا نظام جیتا ہے، فیملی میں، برادری میں بڑے چھوٹے کی اس میں سمجھ ہوتی ہے، سو وہ پولیٹکس جانتا ہے۔ یہی عام آدمی سماج کو مکمل طور پر ہموار انداز میں جیتا ہے، سو وہ سوشیالوجی جانتا ہے۔ وہ اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، سوشیالوجی کے جو مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں یا فلسفیانہ بحثوں میں بولی جاتی ہیں اور عام آدمی کو ککھ بھی جن کی سمجھ نہیں آتی، وہی معیشت، سیاست اور سماجیات عام آدمی اپنی روزمرہ کی زندگی میں جی رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی صورتحال جو زندگی کو درپیش ہے وہ ہمیشہ سادہ ہوتی ہے، مگر جب ذہن اسے جیتا ہے تو اسے پیچیدہ کر دیتا ہے۔ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، اکثر نے اپنی زندگی میں اپنے کسی عزیز کو، کسی لوڈ ون کی موت کا غم دیکھا ہوگا، اور سب نے ہی اسے برداشت کیا ہے۔ مگر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی پیارے کی موت کے خوف کو اپنا ذہنی مرض بنا لیتے ہیں۔ ذہنی زندگی اور حقیقی زندگی کا یہی بنیادی فرق ہے۔ حقیقی زندگی سادہ ہوتی ہے، انائی زندگی پیچیدہ۔ حقیقی زندگی میں سچویشنز ہوتی ہیں جن سے آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے، انائی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں جسے ذہن نے اور الجھانا ہوتا ہے۔ حقیقی زندگی سچویشن کو ریسپونڈ کرتی ہے، اس کے پاس پہلے سے مفروضے نہیں ہوتے، اس میں نیونیس ہوتی ہے، نیا پن ہوتا ہے۔ انائی زندگی سچویشن پر ریئیکشن دیتی ہے، وہ سیکھا سکھایا ریئیکشن جو اس نے ماضی میں سٹور کیا ہے۔ اس لیے زندگی کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور مائنڈ کبھی مسئلوں سے آزاد نہیں ہوتا۔ یہی زندگی کا بنیادی حسن ہے جسے انا گہناتی ہے۔ زندگی کے سامنے جینے کے لیے ایک پل، ایک دن، ایک سچویشن ہوتی ہے، اس لیے زندگی ہلکی پھلکی دوڑتی چلی جاتی ہے، جبکہ انا کے پاس، مائنڈ کے پاس ماضی کا نامختتم زنجیروں کا سلسلہ ہوتا ہے جس کو گھسیٹ گھسیٹ کر وہ آگے بڑھتی ہے۔ انا ہمیشہ ماضی اور مستقبل کو جیتی ہے، جبکہ زندگی کے پاس صرف یہ پل ہوتا ہے، اور یہ پل کتنا سادہ ہے آپ اسی وقت اپنی آنکھیں بند کر کے خود دیکھ سکتے ہیں۔ مگر جو ہی اس ویڈیو کو سن کر آپ فری ہوں گے، اس کے بعد مائنڈ پر ہونے والے تھاٹس کی یلغار کے سامنے آپ کی بے بسی صاف نظر آ رہی ہوگی۔ جو زندگی جی رہا ہے اس کے سامنے کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔
یہی زندگی کی سادگی ہے اور اسی سادگی میں ہی زندگی کا سارا حسن ہے۔ صوفی اسی لیے اس پل کو جینے کی بات کرتا ہے، پریزنس اور حضوری کی بات کرتا ہے کہ اس پل میں ہی زندگی کا سارا حسن ہے، اس پل میں خدا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو دم غافل سو دم کافر، جس وقت آپ اس پل میں نہیں آپ کافر ہیں، کیونکہ یہ پل خدا کا اظہار تھا اور تم یہاں نہیں تھے بلکہ کہیں ماضی یا مستقبل میں بھٹک رہے تھے۔